اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے سمت ہے، ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ یعنی کہ جتنے مذاہب ہیں انہوں نے اپنی اپنی عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ بنایا ہوا ہے۔ ہر شخص کے لیے جو گروہ ہیں، جو اپنے آپ کو مذہب ڈکلیئر کرتے ہیں، ہر شخص کے لیے ایک وجہہ ہے، یعنی کہ ایک عبادت کے لیے قبلہ مخصوص کیا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، اور مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ اے مومنوں تم خیرات یعنی بھلائی اور نیکی کے کاموں کی طرف دوڑ لگاؤ، سبقت کرو۔ اس آیت سے مراد یہ ہے پہلے رکوع کے اندر مکمل قبلے کی چینجنگ، اس کی وجوہات، اس پر اعتراضات کو بیان کیا۔ اب دوسرے رکوع کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ساری زندگی تمہیں قبلے کے متعلق بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے کہ اب جب بھی یہودی ملیں، جب بھی عیسائی ملیں، وہ کہیں بیت المقدس قبلہ ہے، تم کہو کعبہ قبلہ ہے، اور اس پر بحث دربرائے بحث لمبی چوڑی بحثیں چل رہی ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل رہا ہے، وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی اس سے پچھلی جو میں نے کل درس دیا تھا اس میں کہا تھا اے حبیب آپ مختلف نشانیاں بھی انہیں قبلے کے متعلق دے دیں گے، یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے کیونکہ ضد ہے، ہر درمی ہے۔ تو اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ کہ ہر شخص نے اپنا اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے، تو وہ جس طرف قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ فاستبقوا الخیرات، اور مومنوں کو کیا چاہیے کہ اس بحث و مباحثہ کو چھوڑ کر بھلائی کے کاموں میں دوڑ لگائیں، بحث و مباحثہ میں نہیں پڑیں۔ یہ بات صرف قبلے کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا اصول قرآن نے دے دیا ہے کہ جب کہیں آپ کے ڈائلاگ کا معاملہ ہو آپ اپنی بات پہنچا دیں، دلائل دے دیں، جس کو ماننی ہے وہ آپ کی ایک دلیل ہی مان جائے گا، اور جس نے نہیں ماننی، آپ پر انگلی اٹھانی ہے، آپ 100 دلیلیں بھی دے دیں نہیں مانے گا۔ عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے سمت ہے، ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ یعنی کہ جتنے مذاہب ہیں انہوں نے اپنی اپنی عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ بنایا ہوا ہے، ہر شخص کے لیے جو گروہ ہیں، جو اپنے آپ کو مذہب ڈکلیئر کرتے ہیں، ہر شخص کے لیے ایک وجہہ ہے، یعنی کہ ایک عبادت کے لیے قبلہ مخصوص کیا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، اور مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ اے مومنوں تم خیرات یعنی بھلائی اور نیکی کے کاموں کی طرف دوڑ لگاؤ، سبقت کرو۔ اس آیت سے مراد یہ ہے، یہ دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، دوسرے پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ پہلے رکوع کے اندر مکمل قبلے کی چینجنگ، اس کی وجوہات، اس پر اعتراضات کو بیان کیا۔ اب دوسرے رکوع کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ساری زندگی تمہیں قبلے کے متعلق بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے کہ اب جب بھی یہودی ملیں، جب بھی عیسائی ملیں، وہ کہیں بیت المقدس قبلہ ہے، تم کہو کعبہ قبلہ ہے، اور اس پر بحث دربرائے بحث لمبی چوڑی بحثیں چل رہی ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل رہا ہے، وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی اس سے پچھلی جو میں نے کل درس دیا تھا اس میں کہا تھا اے حبیب آپ مختلف نشانیاں بھی انہیں قبلے کے متعلق دے دیں گے، یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے کیونکہ ضد ہے، ہر درمی ہے۔ تو اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ کہ ہر شخص نے اپنا اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے، تو وہ جس طرف قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ فاستبقوا الخیرات، اور مومنوں کو کیا چاہیے کہ اس بحث و مباحثہ کو چھوڑ کر بھلائی کے کاموں میں دوڑ لگائیں، بحث و مباحثہ میں نہیں پڑیں۔ یہ بات صرف قبلے کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا اصول قرآن نے دے دیا ہے کہ جب کہیں آپ کے ڈائلاگ کا معاملہ ہو آپ اپنی بات پہنچا دیں، دلائل دے دیں، جس کو ماننی ہے وہ آپ کی ایک دلیل ہی مان جائے گا، اور جس نے نہیں ماننی، آپ پر انگلی اٹھانی ہے، آپ 100 دلیلیں بھی دے دیں نہیں مانے گا۔ تو آپ اس کو 100 دلیلیں، 200 دلیلیں، 300 دلیلیں دے کر اپنے آپ کو فرسٹریشن میں لانے والی بات ہے اور دوسرے کاموں سے رک جانے والی بات۔ میں اپنی آپ کو ایک مثال دوں،
جب پہلی دفعہ میری حاضری ہوئی مدینہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم، 2009 کی بات تھی، تو اس زمانے میں جو وہاں متوع اور شرطے وغیرہ گھوم رہے ہوتے تھے، تو کوئی بندہ شرطہ آ کے پکڑ لیتا اور کہتا کہ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، شرک ہے، بدعت ہے۔ تو اس زمانے میں عمر میری کافی چھوٹی تھی اور یقیناً اس زمانے میں بھی درس نظامی چل رہا تھا، تو میں متوع سے ایک ایک 2 گھنٹے بحث کرتا رہتا، اس کو میں دلائل دے رہا ہوں، وہ مجھ سے دلائل دے رہا ہے، میں اسے دلائل دے رہا ہوں، وہ مجھے دلائل دے رہا ہے، وہ ایک متوع آ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، وہ 7-8 متوع آ جاتے، اکیلا میں بیٹھا ہوتا ہوں ان کے سامنے، میں دلائل اس کو اپنے نظریے پر دے رہا ہوں، وہ سب مجھے قائل کرنا چاہ رہے ہیں، میں انہیں قائل کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ 3 سے 4 گھنٹے میرے وہاں مسجد نبوی میں ان بحث و مباحث میں گزر جاتے تھے۔ پھر کچھ عمر بڑی، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی، پھر ایک عقل یہ آئی، دماغ میں بات یہ آئی کہ یار انہیں تو ماننا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو 2-2.5 ہزار ریال ان کو ملتے ہی اس بات کے کہ ان کو ایک خاص مسلک کو یہاں پر پرموٹ کرنا ہے، ان کو تو تنخواہ مل رہی ہے، اور میں آیا ہوں یہاں پر 15-20 دن کے لیے، اور یہاں مجھے آ کر ان سے بحث کرنے کے بجائے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے رسول اللہ پر درود پڑھنا چاہیے، مجھے حضور کی بارگاہ میں نعتیں پڑھنی چاہیے، مجھے حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھنا چاہیے، مجھے ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے چاہیے۔ میں 5-5 گھنٹے بحث کر کے کر کیا لوں گا؟ ان کے پاس تو دماغ میں ان کے بیٹھا ہوا ان کو ماننی نہیں۔ چلو ڈائلاگ کرنے کا ریزن یہ نکلے کہ جناب چلو میری یہ بات سمجھ جائیں گے، تو چلو میرے 5 گھنٹے، میرے دلائل، میرا وقت کام میں آ گیا۔ تو جب اس کو ماننی نہیں ہے اور مجھے اس کی نہیں ماننی ہے، اس کے غلط نظریے کو ماننا نہیں، تو اس بحث کا فائدہ کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ، لکم دینکم ولی دین۔ بھائی تجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ چیز تو نہ کر، ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری عقیدت ہے، ہماری محبت ہے، ہم تو جو قرآن و حدیث سے ہم نے سمجھا ہے ہم وہ کریں گے۔ تو اب پھر ذہن کیا بنا کہ میں کوشش کرتا تھا بات کی حاضریوں میں، جب بھی حضور نے کرم فرمایا، اللہ نے مہربانی فرمائی، پھر میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ بحث سے زیادہ بچوں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگاؤں رسول اللہ پر درود پڑھنے میں۔ ویسے ہی گنہگار لوگ ہیں، چند لمحے، چند گھڑیاں میسر اس مقام پر آ جائیں تو آدمی وہ بھی بحث میں گزار دے، تیری میری میں گزار دے۔ تو اس لیے زندگی میں دیکھ لیں کہ آپ بحث کر کس طرح ہیں، اور قرآن نے بھی یہ مزاج دیا۔ آپ 19 پارے کو پڑھیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو جاہل کو وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، السلام علیکم۔ کیونکہ بحث اور ڈائلاگ تو اس سے کیے جائیں جس کے پاس سامنے والے کے بعد بھی کچھ نالج ہو۔ اب آپ اس سے بحث کر لیں، اس کو کہیں بخاری کے کتاب الغسل کی 3 حدیث میں یہ لکھا ہے، اب جس کو آپ یہ ریفرنس دے رہے ہیں حال اس کا یہ ہے کہ اس نے قرآن کو الحمدللہ رب العالمین جتنا بھی نہ پڑھو۔ تو جس کو قرآن کو بیسک پڑھنا نہیں آتا اس کو آپ بخاری کے کتاب الغسل کی 3 حدیث کی عربی کا متن پڑھ کے سنائیں گے، اس کو تو الحمدللہ نہیں آتی ہے۔ تو بحث کرنے کے لیے بھی، ایک ڈائلاگ کرنے کے لیے کرائٹیریا ہوتا ہے۔ تو ایک بزرگ کا میں نے قول پڑھا تھا، کہا تم عالم سے بحث کرو گے تو نالج دو گے، نالج لو گے، اور جاہل سے بحث کرو گے تو ہار جاؤ گے، کیونکہ جاہل تو ہر بات کا منع ہی کرے گا۔ وہ کسی نے کہا ایک جملہ ہے مزاحیہ لیکن بڑا عبرت آموز ہے، کہ ایک بچہ اپنے اسکول میں شرط رکھ کے آ گیا، وہ شرط کیا رکھ کے آیا کہ کوا سفید ہوتا ہے، تو گھر آ کے پریشان ہوا کیونکہ گھر والوں نے بتایا کوا تو کالا ہوتا ہے۔ تو اب اس کے دماغ میں ایک پلان آیا، اس نے کہا میں شرط تو نہیں ہاروں گا۔ تو کہا بھائی شرط کیسے نہیں ہارو گے؟ اس نے کہا سب یہ کہتے رہیں گے کوا کالا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، میں مانوں گا ہی نہیں۔ تو جو مانے نہیں جاہل آدمی، اس سے آپ کیا جیتیں گے؟ آپ اس کو درجنوں دلائل دیتے رہیے آپ۔ تو یہ عبرت آموز بات ہے۔ تو اس لیے قرآن نے ہمیں یہ سمجھایا، یہ سکھایا کہ ہر شخص کا اپنا ایک قبلہ ہے، اپنا ایک نظریہ ہے۔ تو فاستبقوا الخیرات، مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بھلائی کے کام کرو، نیکی کے کام کرو، تاکہ تمہارے اعمال نامے میں تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ باقی رہی حشر کی بات، باقی رہی یہ بات کہ کس کا قبلہ اتھینٹک ہے، کس کا قبلہ وہ قبلہ ہے جو اللہ نے منظور کیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اپرووڈ ہے۔ تو کہہ دیا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہو اللہ تم سب کو قیامت کے دن لے آئے گا اور یہ بات بتا دے گا کہ کون کس قبلے پر صحیح تھا۔ اب بحث چھوڑ دو،
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے فرمایا ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور اے حبیب آپ جہاں سے بھی نکلتے ہیں تو فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو مڑ جائیے، اپنے چہرے کو موڑ لیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ یعنی حبیب جب آپ مدینے میں ہیں، مکے میں ہیں، جب تو آپ کعبے کی طرف منہ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ جہاں سے بھی نکلیں، اس سے مراد کیا، جب آپ سفر پر جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ شہر میں ہوں، جس مقامی شہر میں ہوں وہاں تو قبلے کی ڈائریکشن کو فالو کرنا ہے، سفر میں نہیں کرنا، بلکہ یہاں یہ بتا دیا کہ سفر میں بھی قبلے کی ڈائریکشن کو فالو کرنا ہے۔ اس سے ہوگا کیا، سفر میں کرنے سے اس سے یہ ہوگا ایک یونٹی آئے گی، ایک اتحاد کی فضا پیدا ہوگی۔ وہ کیسے ہوگی، آپ یہ دیکھیں، میں اور آپ ہم سب الگ الگ سفر پر جائیں، ٹائمنگ بھی ہماری الگ الگ ہوں، لیکن ہم جو ہماری منزل ہو وہ ایک ہو، اور وہاں کم از کم 1000 سے 2000 مسلمان موجود ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے، تو سارے نماز پڑھنے والے مسلمان کس سمت پڑھیں گے، ایک ہی ڈائریکشن۔ جب وہ ایک ڈائریکشن میں پڑھیں گے تو ایک یونٹی مسلمانوں کے نظر آئے گی۔ تو یہ جو قبلہ کی ڈائریکشن اللہ نے دی ہے، اللہ تو کسی رخ بھی کر لیں آپ، اللہ تو دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن قبلے کی ایک ڈائریکشن اللہ نے اس لیے متعین کی ہے تاکہ ایک مسلمان اور اس کے بندگان خدا کی ایک یونٹی، ایک اتحاد، ایک منظم نظام جو ہے وہ نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ تو وہی بات بیان فرمائی کہ جب آپ سفر میں ہیں تو سفر میں بھی اے حبیب مسجد حرام کے رخ کی طرف اپنا منہ کر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ جو ہے حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ ومن، اب دوبارہ وہی ریپیٹیشن ہے، ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور آپ جہاں سے بھی نکلتے ہیں اپنے منہ کو کر لیجئے مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں ہو تو اپنے منہ کو کر لو مسجد حرام کی طرف، اس لیے تاکہ لوگوں کے لیے تم پر یہ بات کوئی حجت نہ بنے۔ اب یہاں پر قرآن کریم نے ایک ہی بات کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا، حالانکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں ایک لفظ بھی اضافی نہیں ہے، بے موقع اور بے محل نہیں ہے۔ تو ایک ہی بات ہے، مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف منہ کرو، مسجد حرام کی طرف منہ کرو۔ تو ایک دفعہ کہنے سے بھی بات حل ہو رہی ہے، 3 دفعہ کہنے کی حاجت کیا ہے؟ تو علماء نے اس کے جواب یہ دیا ہے کہ 3 دفعہ ایک ہی بات تو ریپیٹ کی گئی ہے، لیکن 3 دفعہ بات کرنے کا نظریہ کچھ اور ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے۔ پہلی دفعہ جب کہا ہے تو وہاں مراد یہ حبیب آپ چاہتے ہیں، جو کل ہم نے پڑھا تھا، آپ چاہتے ہیں تو اس لیے اس طرف منہ کر لیں، پہلا ریزن ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضر میں، یعنی کہ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں اسی میں قبلے کو فالو کرنا ہے، بلکہ دوسرا سے یہ بیان کی کہ دوسرا ریزن یہ ہے کہ سفر میں بھی قبلے کو فالو کرنا، اور جو تیسرا بھی میں نے آیت پڑھی ہے، اس کا ریزن کیا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ حجت پیش کرتے تھے مسلمانوں کے لیے بار بار کہ دیکھو اب تم ہمارے قبلے پر آ گئے ہو نا، آج تم نے ہمارے والے قبلے کو فالو کیا ہے، کل تم ہمارے دین کو بھی فالو کرو گے۔ پھر وہ حجت اور اعتراض پیش کرتے تھے کہ جناب ابھی تم نے ہمارے قبلے کو فالو کر لیا ہے تو اب تم ہمارے بقیہ دین کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ نے یہ بار تیسری مرتبہ اس لیے فرمائی کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر لو، اس لیے بھی قبلے کو بدلا ہے تاکہ اب یہ جو یہودی بار بار تمہیں ٹیز کرتے ہیں نا، بار بار تم پر اعتراض کرتے ہیں نا، بار بار تمہیں جو تانا دیتے ہیں نا کہ ہمارے قبلے کی طرف آ گئے ہو تو دین بھی ہمارا لے لو، ساری چیزیں ہماری لے لو، تو اس لیے اب ہم یکسر تمہارا قبلہ ہی بدل دیتے ہیں، مسجد حرام بتا دیتے ہیں تاکہ اب تم پر کوئی اعتراض کر ہی نہ پائے۔ لیکن الا الذین ظلموا منہم، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اب تم مسجد حرام کی طرف منہ کر لیا ہے تو ساری ہی اعتراض کی زبانیں بند ہو جائیں گی، یہودی عیسائی تو چپ ہو جائیں گے کیونکہ تم نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا ہے بحیثیت قبلے کے، لیکن الا الذین ظلموا منہم، مگر کچھ لوگ ہوں گے جو ظالم ہوں گے جن کی زبانیں ابھی بھی اعتراض کریں گی۔ وہ کون ہے؟ وہ مشرکین مکہ۔ وہ کہیں گے کہ بھائی دیکھو آئے نا وہ اپنے پرانے والے قبلے کی طرف، وہی جو ہمارے آباء و اجداد کا قبلہ تھا۔ تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تخشوہم واخشونی، یہ بڑی خوبصورت بات کر دی اللہ نے۔ بندوں کو تو راضی آپ کبھی بھی کامل نہیں کر سکتے نا، آپ کہیں کہ یار دنیا میں ایسا بن جاؤں کہ جس سے تمام لوگ خوش ہوں،
تمام لوگ راضی ہوں. ایک فرمان لکھا کسی نے حضرت علی سے منسوب ہے اور سندن مطلب روایت کو سندن تو بیان نہیں کیا گیا لیکن چند کتابوں میں حضرت علی سے وہ قول منسوب ہے کہ جس سے سب راضی ہوتے ہیں وہ منافق ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کے منہ پہ اس جیسی بات کرے گا. یقیناً جو حق بات کرے گا تو اس کے حامی بھی ہوں گے اور اس کے مخالف بھی ہوں گے. تو اللہ نے کہا کہ بندوں کی پرواہ نہ کرو، فلا تخشوهم واخشونی، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. یہ اللہ نے اصول دے دیا کہ ہمیں اطاعت، فرما برداری، خوف کس کا رکھنا ہے؟ اللہ کا. ہمیں یہ سوچنا ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے. بندے ہوتے ہیں تو ہوں، بندوں کو راضی کرنے میں رہو گے اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھو گے، بندے پھر بھی راضی نہیں ہوں گے. دنیا کبھی بھی کسی حال میں کسی سے راضی نہیں ہوتی، لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے والے بن گئے تو دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی. تو وہی اللہ نے کہا فلا تخشوهم واخشونی. یہ قبلے کی تبدیلی میں یہودی عیسائیوں سے تو تمہارا چھٹکارا ہو گیا، لیکن چند مشرکین مکہ اگر تم پر اعتراض کرتے بھی ہیں تو ان کی پرواہ نہ کرو، ان سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور یہ قبلے کی چینجنگ کس لیے کی ہے؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دے. ریزن کیا بیان کیا؟ کہ یقیناً بنی اسرائیل کی وہ حیثیت اب ختم ہو گئی اور اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بحال ہو گئی ہے. جب کسی امت کی بحیثیت داعی کی حیثیت سے امت بحال ہوتی ہے تو اس کی یونیکنس اللہ پیدا کر دیتا. اب تمہارا اپنا قبلہ ہے، تمہاری اپنی شان ہے، تمہاری اپنی پہچان ہے، تمہاری ہر چیز کی اپنی نشانی ہے. تو اب تمہیں ہم نے ساری دنیا میں ایک پرومیننٹ کر دیا ہے، ایک یونیکنس تمہیں دے دی ہے. تو ہم نے چاہا ہے کہ تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیں اور وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس ملت ابراہیم کے ذریعے سے تمہیں ہدایت عطا فرمائے. آخری کی دو آیتیں پھر اس رکوع مکمل ہوتا ہے. اور یہ بالکل اسی طریقے سے قبلہ تمہیں دیا ہے جس طریقے سے تمہیں اپنا محبوب رسول ہم نے دیا. قبلے کی چینجنگ بھی تمہیں پرومیننٹ کرنے کے لیے، تمہیں ممتاز کرنے کے لیے، تمہیں اعلیٰ امت ظاہر کرنے کے لیے. یہ بالکل اس طریقے سے ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا ہے تم ہی میں سے ایک رسول. یہ تم ہی میں سے کیوں کہا؟ تاکہ واضح ہو جائے کہ رسول جنات میں سے نہیں ہوتا، رسول فرشتوں میں سے نہیں ہوتا. رسول بن کر آتا ہے تو انسانوں میں سے ہی آتا ہے، لیکن عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا. وہ تو نور ہوتا ہے، بشر کے لباس میں آتا ہے. اللہ اکبر. تم ہی میں سے بھیجا. اور اس رسول کی شان کیا ہے؟ وہ جو پچھلی بھی میں نے وضاحت اس پر کر چکا ہوں پچھلے دروس میں. یتلو علیکم آیاتنا. اس رسول کی شان کیا ہے؟ کہ وہ ہماری آیتیں تم پر واضح کھول کھول کر تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک و صاف کرتا ہے، تمہیں ستھرا کرتا ہے، تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، تمہیں طیب و طاہر کرتا ہے، تمہارے کالے دلوں کے میلوں کو دور کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے کتاب کو، والحکمت، حکمت کو. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں وہ بھی سکھاتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے نہیں تھے، جو تم بالکل کچھ نہیں جانتے تھے. رسول نے آ کر تمہیں وہ بھی چیزیں سکھائیں جو دنیا جانتی نہیں تھی. اب بالکل اس سب کا آخری جو نتیجہ اللہ نے بیان کیا، اللہ کہتا ہے جب تمہیں فضیلت دے دی، رسول عطا کر دیا، قرآن دے دیا، قبلہ تمہیں دے دیا، ممتاز بنا دیا، اعلیٰ بنا دیا، اب تو آپ کیا کرو؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اس کا بدل کیا کرو؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. علامہ غلام رسول سیدی صاحب کی ابھی میں فجر سے پہلے ایک تفسیر ہے جو انہوں نے وصال سے پہلے لکھی تھی، تبیان الفرقان. ایک انہوں نے لکھی تھی تبیان القرآن، ایک وصال سے پہلے لکھی تبیان الفرقان. اس کے اندر بالکل آخر کے اندر اس آیت کہتے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی. انہوں نے کہا کہ حق تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں کیونکہ ہم غلام ہیں، بندے ہیں، وہ کرے نہ کرے اس کی مرضی. ہمیں حق یہ ہے کہ وہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہم اسے یاد کریں، وہ ہمیں یاد کرے، اس کی مرضی اس کی نہیں، اس کی مرضی اس کی نہیں مرضی. لیکن وہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے رحمت والا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. وہ بادشاہ ہے، مالک ہے، وہ ہمیں یاد نہ بھی کرے اس کی شان ہے، مرتبہ بڑا ہے، متکبر اس کی ذات ہے. اللہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے،
لیکن اس نے ہم اپنی رحمت خاص ہماری طرف متوجہ فرمائی اور کہا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی زندگی کے اندر کسی لمحے بھی تمہارے ذہن اور قلب سے میری یاد فراموش نہ ہو، ہر لمحے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا شکر کرو، نمازیں پڑھو، سجدے کرو، تلاوت کرو، اسے ہمیشہ یاد رکھو، اسے ہی خالق و مالک جانو، اسے ہی رزاق مانو، اسے ہی عطا کرنے والا مانو، اسی کی ذات پر توکل رکھو۔ اور حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک آتی ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی حدیث قدسی آپ سب کو معلوم ہے، زبان رسول اللہ کی ہوتی ہے اور پیغام خداوند عالم کا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اذا ذکرنی عبدی فی نفسی، جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، اکیلے میں، خلوت میں، تو ذکرتو فی نفسی، تو میں بھی اسے تنہائی میں جیسی میری شان کے لائق ہے یاد کرتا ہوں۔ مگر وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، لیکن جب میرا بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، لوگوں میں یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ مِّن خَيْرٍ، تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی ملائکہ کے سامنے اپنے اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ آپ اکیلے میں اللہ 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 کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر کی محفل آپ نے اکیلے میں لگائی ہوئی ہے، تو اللہ بھی جیسی اس کے شان کے لائق خلوت ہے آپ کو یاد کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ مجمع کر کے ذکر کی محفل کر رہے ہیں، نعت شریف ہو رہی ہے، درود و سلام ہو رہا ہے، حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ کی تکراریں لگ رہی ہیں اور ساری مسجد بھری ہوئی ہے، تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں ہی یہی ہیں کہ وہ زمین میں گشت کرتے ہیں اور ایسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں اور پھر واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اور بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے، حالانکہ وہ تو سمیع و بصیر ہے، جانتا ہے بندے کیا کر رہے تھے، لیکن فرشتوں سے اس لیے بلوانا چاہتا ہے کہ وہ فرشتے بندوں کے اعمال پر گواہ بن جائیں۔ وہ کہتے ہیں مالک ہم جب گئے تو دیکھا کہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، جنت تجھ سے طلب کر رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، تیری یاد میں تیری محبت میں رو رہے تھے۔ تو اگر ہم مسجدوں کو آباد کر کے، اپنے گھروں کو آباد کر کے مجمع میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ملائکہ کے سامنے ہمارا ذکر کرتا ہے، اللہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ یاد کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب تم اللہ کو یاد رکھو گے زندگی کے ہر مرحلے میں تو زندگی کی ہر مشکل میں اس کی رحمت تمہاری طرف متوجہ رہے گی۔ تو کیسے ہی کٹھن حالات آ جائیں کبھی بھی تمہیں بے آسرا تمہارا رب نہیں ہونے دے گا، کیونکہ تم نے ہر لمحے اس کو یاد رکھا۔ تو نہ غم میں اس کو بھولو نہ خوشی میں اس کو بھولو۔ پھر دوسری بات کیا کر دی، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نہ شکری نہ کرو، نہ کفر نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ یہاں یہ بات اس لیے فرمائی کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا، بنی اسرائیل نے کیا کیا، اللہ نے نعمت دی بھلا دیا، اللہ نے کہا میرا ذکر کرو نہیں کیا، اللہ نے کہا استغفار کرو نہیں کیا، اللہ انعامات دیتا رہا اور وہ لوگ انعامات کے اوپر ناشکری کرتے رہے، تو اللہ نے جو فضیلت سارے عالم میں ان کو دی تھی اللہ نے فضیلت لے لی۔ تو اب اللہ نے ہمیں فضیلت دی تو اللہ ہمیں بھی اصول وہی دے رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ فضیلت مستقل تمہارے پاس رہے تو وہ دو چیزیں یاد رکھو، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکرونی ولا تکفرون، اور جو میری طرف سے تمہیں نعمت ملی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے رہنا، بنی اسرائیل کی طرح نہ ہونا کہ ناشکری بھی کرو ہر دھرمی بھی کرو، ولا تکفرون، اور کفران نعمت بھی کرتے رہو۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ ہمارے قلب کو بھی ذاکر کر دے، ہماری زبان کو بھی ذاکر کر دے۔ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء ولسانا ذاکرا وشاکرا، لسان کہتے ہیں زبان کو، اے اللہ ہمیں وہ زبان عطا کر جو ذاکر بھی ہو شاکر بھی ہو، ذکر کرنے والی بھی ہو اور ہمیشہ تیرا شکر کرنے والی بھی ہو۔ اپنے اعضاء سے اپنی زبان سے روزانہ اللہ کی ملنے والی نعمتوں کا شکر کریں۔ اور آپ یہ سوچیں کہ یار مجھ پر نعمتیں کون کون سی ہیں، تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کیونکہ قرآن خود یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم تمہارے رب کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ تو ہم یہ کہیں اللہ تیری اس نعمت پر شکر ہے، جو نعمت یاد آ جائے اس پر تو نام لے کر کہہ دیں،
اور پھر آخر میں یہ کہہ دیں مالک میری سانسیں کم ہیں تیری نعمت زیادہ ہے، میری سانسیں کم ہیں، لفظ کم ہیں، تیری نعمت رحمت بہت زیادہ ہے۔ تو جو نعمتیں اور رحمتیں تو نے اس گنہگار کو عطا کی ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں جنہیں نہیں جانتا، جن کا میں ادراک بھی نہیں کر سکتا، تیری ہر نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں، میرے شکرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اور تو فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جو میرا شکر کرتا ہے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں، بڑھا دیتا ہوں۔ اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں تیری نعمت کا شکر کر رہا ہوں، تیرے اس کلام کی اس آیت کی توسل اور تصدق سے مالک میری نعمتوں میں اضافہ فرما۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں شکر گزار رکھے، ناشکری سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔